نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الراشدین وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاۃ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی عزت اور احترام کے لائق حاضرین و ناظرین، اللہ تعالیٰ جل شانہ وحدہ لا شریک کی بے حد و بے حساب ان گنت حمد و ثنا کے بعد تمامی احباب محبت کے ساتھ نبیوں کے تاجدار، امت کے غمگسار، انسانیت کے محسن، دانائے سبل، ختم الرسل، مولا کل، ہادی برحق احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا راحت العاشقین وعلی آلکہ واصحابکہ یا مراد المشتاقین۔ حضرات گرامی، جمعۃ المبارک کے بڑے پاکیزہ روحانی لمحات کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے ہم سب حاضر ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بندگی کو قبول فرما کر ہمارا دین اور دنیا دونوں بہتر فرما دے، آمین ثم آمین۔ گزشتہ 2-3 جمعے اس بات پہ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے کہ ہم بندگی کیسے کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کریں۔ عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سب سے بڑا فریضہ ہم سب کو عطا کیا ہے، جس کا نام ہے نماز۔ افضل ترین عبادت ہے نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا، یعنی جب وقت ہو جائے تو نماز ادا کرنا وقت پر، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر ان چیزوں کی وضاحت فرمائی ہے۔ فرمایا کہ سب سے افضل عمل وقت پر نماز کو ادا کرنا ہے۔ یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ فرمایا ماں باپ کی خدمت کرنا، یعنی نماز کے بعد افضل ترین عمل ماں باپ کی خدمت کرنا، حسن سلوک کرنا ماں باپ کے ساتھ۔ یا رسول اللہ، پھر اس کے بعد کون سی چیز افضل ہے؟ فرمایا راہ خدا میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یعنی سب سے افضل عمل نماز ادا کرنا، اور اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اس کے بعد راہ خدا میں جہاد کرنا۔ پھر آپ سمجھ لیں کہ یہ کتنا اہم فریضہ ہے نماز۔ اگر نماز کو صحیح طریقے سے آدمی ادا کرے، جیسے ادا کرنے کا حق ہے، جسے قرآن نے کہا ہے کہ نماز قائم کرو، واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اگر آدمی صحیح معنوں میں نماز قائم کرے، ہو نہیں سکتا کہ آدمی برائی سے نہ بچے۔ اللہ تعالیٰ نے 21ویں پارے میں اس بات کو بیان فرما دیا ہے۔ فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آدمی اس کو صحیح قائم کرے، صحیح طریقے سے نماز کو پڑھے، ادا کرے، آدمی کو بے حیائی سے بھی روکتی ہے اور برے کاموں سے بھی روکتی ہے۔ اور آگے فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، اور یہ اللہ کی یاد ہے، اور اللہ کی یاد سب سے بڑا ذکر ہے۔ یہ اللہ کی یاد ہے اور اللہ کی یاد سب سے بڑا
ذکر ہے۔ نماز صحیح معنوں میں اگر آدمی ادا کرے، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، جو طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے کے مطابق اگر آدمی نماز ادا کرے تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ایک آدمی حضور کے دور میں نماز پڑھتا تھا، لیکن نماز پڑھنے کے بعد شراب پی لیتا تھا۔ صحابہ دیکھتے کہ یہ آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور شراب بھی پی لیتا ہے، تو حضور فرمانے لگے کہ اس کو 40 دن پوری کر لینے دو، اگر 40 دن پابندی سے نماز پڑھ گیا تو شراب چھوڑ گیا۔ ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا۔ یعنی اگر آدمی نماز پابندی سے پڑھے، ارکان کے صحیح طریقے سے ادا کرے، جس طرح اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، بڑی سے بڑی برائی آدمی چھوڑ جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نماز صحیح طریقے سے ادا کرے، نماز کا حق ادا کرے، جس طرح حکم ہے اس طرح ادا کرے۔ تو 2-3 جمعے گزر گئے، ہم یہی مسائل ڈسکس کرتے ہیں۔ تو گزشتہ سے پیوستہ یعنی پچھلے جمعے سے جڑتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں کہ نماز کے اندر جو چیزیں فرض ہیں ان کا ذکر ہم نے شروع کیا تھا کہ نماز کے اندر کون کون سی چیز فرض ہے جن کو اگر چھوڑ دیا جائے تو نماز نہیں ہوتی، ان کو فرض کہا گیا ہے۔ فرض کی تعریف یہ ہوتی ہے، اگر آدمی آپ سے پوچھے، کوئی آدمی سوال کرے فرض کیا ہوتا ہے، فرض کسے کہتے ہیں، تو آپ نے آگے سے یہ تو نہیں کہنا فرض فرض ہوتا ہے، نہیں، فرض کی تعریف کرنی ہے کہ فرض کیا ہوتا ہے۔ تو فرض کی تعریف یہ ہے کہ وہ مسئلہ، وہ حکم جو قرآن پاک سے ظاہری طور پر دلیل قطعی سے، یعنی بالکل ظاہری طور پہ جو مسئلہ قرآن مجید سے ثابت ہو، کوئی ابہام، کوئی چیز پوشیدہ، کوئی وہم، کوئی شک، کوئی گمان اس میں نہ ہو، صاف صاف بات ہو کہ یہی بات ہے، جس آیت سے وہ مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے وہ مسئلہ فرض بن جاتا ہے۔ یعنی یہ آپ نے یاد رکھنا، بڑی سادگی سے ویسے ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں پڑھایا جاتا ہے تو اس وقت اس طرح پڑھایا جاتا ہے کہ وہ چیز جو دلیل قطعی سے ثابت ہو وہ فرض ہے، وہ چیز جو دلیل قطعی سے ثابت ہو وہ فرض ہے۔ لیکن یہ مشکل لفظ ہے، تو پھر ہم سادہ کر کے سمجھا لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ وہ چیز جو قرآن پاک کی ایسی آیت سے ثابت ہو کہ جس کے سمجھنے میں کوئی کسی قسم کا کوئی بھلیکھا، کوئی شک، کوئی وہم، کوئی گمان نہ ہو، بلکہ سنتے ہی بات سمجھ آ جائے، تو جس آیت سے وہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ مسئلہ فرض بن جاتا ہے۔ وہ مسئلہ کیا بن جاتا ہے؟ فرض۔ یعنی فرض قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے، آیت سے، اور اس آیت میں کوئی کسی قسم کا دائیں بائیں سین بھی نہیں جاتا، بس سنا، فوراً ہر آدمی کو بات سمجھ آ گئی، تو وہ چیز فرض بن جاتی ہے، دلیل قطعی سے ثابت ہوتی ہے۔ یعنی فرض کو ثابت کرنے کے لیے جو دلیل کی ضرورت ہے وہ میں دلیلیں پڑھنے لگا ہوں، اس لیے یہ زور دے کر بتا رہا ہوں۔ دلیل قطعی سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ فرض ہوتی ہے، اور دلیل قطعی کیا ہوتی ہے؟ ایسی دلیل کہ جس کو آپ سنیں اور سن کر آپ کو کوئی رولا نہ پڑے، کلیئر بات سمجھ آ جائے کہ یہی بات ہے، اس کو دلیل قطعی کہتے ہیں۔ اس کو دلیل، یعنی آپ نے کوئی قرآن مجید کی آیت سنی، ترجمہ سنا، فوراً آپ سمجھ گئے کہ اس آیت میں یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے، اس وقت جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے وہ فرض ہے، اس لیے کہ آدمی کا ذہن کہیں اور نہیں گیا، سیدھا اس طرف گیا ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے، جو اللہ نے، اس کو دلیل قطعی کہتے ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لیے، سیانے آدمی بھی ہوتے ہیں جو بات کو لے لیتے ہیں، ایک ہوتی ہے دلیل ظنی، دلیل ظنی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات اس میں بھی ہوتی ہے لیکن ساتھ کوئی سپورٹ لگا کر بات کو سمجھا جاتا ہے، کوئی اور چیز آتی ہے اور وہ اس بات کو سمجھاتی ہے، اس سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟
یعنی دلیل قطعی جو بالکل کلیئر کٹ ہو، سنتے ہی بات سمجھ آ جائے کہ یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے، وہ دلیل قطعی ہے اور اس سے فرض ثابت ہوتا ہے۔ اور اگر بات کو سمجھنے کے لیے ساتھ کوئی سہارا لینا پڑے کہ قرآن کی آیت ہے تو دیکھنا پڑے حضور نے کیا فرمایا، صحابہ نے کیا کیا، تو یہ مدد ہے، جو مدد ساتھ لے کر بات کو سمجھا جائے وہ دلیل ظنی ہوتی ہے، جو بغیر مدد کے سمجھ لیا جائے وہ دلیل قطعی ہوتی ہے۔ دلیل قطعی سے فرض ثابت ہوتا ہے، دلیل ظنی سے واجب ثابت ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہے؟ اب میں پہلا فرض جو بتایا تھا آپ کو، وہ پہلا نماز کا فرض جو ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہنا۔ یہ قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے۔ یہ پہلا فرض جو ہے نا، یہ بھی قرآن مجید فرض ہو گئی، وہ جو ثابت ہوگا۔ وہ آیت میں پڑھنے لگا ہوں دلیل کے طور پہ، آپ کو یاد رہے، قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ، وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ، اے کملی والے اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اپنے رب کی، اور ربے کا، اپنے رب کی، جو تیرا رب ہے اے میرے نبی، جو تیرا رب ہے اپنے رب کی۔ رب تو وہ سب کا ہے، رب تو، لیکن جب اللہ محبت سے ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے وہ رب کا، تیرا رب، اس میں مزہ ہے، ساری کائنات سے بڑھ کر محبوب تیرا رب، فکبر، اس کی بڑائی بیان کرو۔ بڑائی کس طرح بیان کی جاتی ہے؟ لفظ اللہ اکبر کہہ کر۔ بڑائی بیان کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ اکبر۔ سارے بولیے کیا طریقہ ہے؟ آپ جب نماز کا آغاز کرتے ہیں، مسائل سمجھانا مشکل ہے، تقریر کرنا آسان ہے، لیکن اگر آپ سمجھ جائیں گے تو سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، میرا بھی آپ کا بھی۔ ذرا توجہ سے، جب آپ نماز کا آغاز کرتے ہیں تو جو پہلی تکبیر ہے جس سے ہم نماز کا افتتاح کرتے ہیں، سٹارٹ لیتے ہیں، شروع کرتے ہیں، اس اللہ اکبر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ آیت یہ ہے وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو کملی والے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت سے نماز میں اللہ اکبر کہنا فرض ثابت ہوتا ہے۔ فرض ثابت، یعنی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ہم نے یہ مسائل بڑی مشکل سے سیکھے ہیں، لیکن آپ کو تو بڑے آسان طریقے سے ہم پیش کر دیتے ہیں کہ جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو پہلی بار آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور ہاتھ اٹھا کر دو طریقے ہیں، یا تو ویسے ایسے کریں کاندھوں سے اوپر، یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے کہ کاندھوں سے اوپر، یا یہ جو کان کی لو ہیں یہ جگہ، اور یہ جگہ ہیں جہاں سے انسان سنتا ہے، اندر نہیں ہے کوئی چیز، یہ جگہ ہے جہاں سے سننے کا آغاز ہوتا ہے اور پھر اندر آواز آتی ہے۔ اور یہاں ان کے قریب آپ اپنے انگوٹھے کریں، اسے کہتے ہیں کہ ان کے محاذ پہ برابر کے، اگر آپ کرنا چاہیں تو ان کانوں کے برابر، یہ جو لو لٹک رہی ہے نیچے یہ جگہ، یہاں ان کے قریب آپ اپنے ہاتھ کے انگوٹھے کریں اور کہیں اللہ اکبر، اس لیے کہ اندر جانے کا آواز سسٹم یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ جب آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے تو آج کہیں اور نہیں لے جانا، جہاں سے سننے کا آغاز ہوتا ہے وہاں سے آواز نکالنی ہے، تاکہ آپ کے من میں پہلی آواز اتر جائے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے، یعنی بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے، عام آدمی کے ذہن میں تو سوال نہیں پیدا ہو سکتا کہ اچھا جی یہاں ایسے ہاتھ اٹھانے کا مطلب کیا ہے اور اللہ اکبر کہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سننے کی طاقت یہاں ہے، سماعت کا عمل یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور آپ جب اپنے انگوٹھے اس کے برابر لا کر اس قوت کو الرٹ کریں گے کہ سن میں کیا کہنے لگا ہوں، وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ،
اللہ اکبر کہنے لگا ہوں، آدمی سن لے گا اور اس کا دل شہادت دے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں، زبان بھی گواہی دے رہی ہے، دل بھی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ یہ کہنا فرض ہے، یہ کہنا۔ اب ایک اس میں احتیاط ہے جو بہت ضروری ہے کہ امام جب یہاں جو مسئلہ میں عرض کرنے لگا ہوں نا، آئمہ بھی یہاں بھولے ہوتے ہیں، جو نماز پڑھانے والے ہیں نا وہ بھی بھولے ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنے ہاتھ ایسے کان کے قریب کریں گے یا شانوں کے اوپر یا ایسے کان کے قریب کریں گے تو آپ نے انتظار کرنا ہے امام کا۔ اگر آپ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے انتظار کرنا ہے امام کا۔ امام سٹارٹ کرے اللہ اکبر کہنا، آپ بھی سٹارٹ کریں، لیکن بڑی احتیاط ہے کہ اگر امام کے اللہ اکبر ختم کرنے سے پہلے آپ نے اللہ اکبر جلدی میں کہہ دیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ کی نماز ہے نا سوچنے والی بات۔ امام صاحب جب کہیں گے نا اللہ اکبر، اور امام کب کہنا شروع کرے اللہ اکبر؟ امام کس وقت کہے؟ اکثر آئمہ بھی غلطی کرتے ہیں، ریکارڈ ہو رہی ہے نا بات، یہ پھیلے گی، مجھے پتا ہے کہ یہ دور دور تک بات جاتی ہے، اس لیے میں دلیری سے بات کرتا ہوں۔ آئمہ بھی غلطی کرتے ہیں، نماز پڑھانے والے بھی غلطی کرتے ہیں کہ وہ سٹارٹ کب کریں گے اللہ اکبر کہنا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہاتھ لا رہے ہوتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہیں، ایسے ہاتھ لا رہے ہوتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہیں۔ نہیں، جب ایسے سامنے ہاتھ ہوں گے شانوں کے اوپر، کاندھوں کے اوپر، یا ان کانوں کی لو کے قریب ہوں گے انگوٹھے، تو اس وقت اللہ اکبر کہنا شروع کر دینا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ نیچے لا رہے ہیں پھر کہیں، نہیں، اللہ اکبر کہہ کر آپ نے پھر ہاتھ نیچے لانے شروع کرنے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جاتے ہیں۔ کہاں ہاتھ باندھے جاتے ہیں؟ ناف کے نیچے۔ اس کی دو وجہ ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ کیوں باندھے جاتے ہیں۔ آخر یہ جو ناف ہے اس کے نیچے ہاتھ کیوں باندھے جاتے ہیں، اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ قیام کا مقصد، کھڑے ہونے کا مقصد، یہ تعظیم ہے اللہ کی بارگاہ میں، ادب، اور تعظیم کی بہتر صورت اس شکل میں بنتی ہے اگر ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں، یعنی ہاتھ باندھنے ہیں اللہ کا ادب کرنے کے لیے، اللہ کی تعظیم کرنے کے لیے۔ میری طرف توجہ کریں، آپ جب نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں اس لیے ہم بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ ہاتھ صحیح باندھو، جو طریقہ ہے اس کے مطابق باندھو، کہ تمہیں علم نہیں کہ نماز میں ہاتھ باندھنے کا مقصد ایک رسم نہیں ہے، بلکہ یہ طریقہ ہے رب کا ادب ظاہر کرنے کا، للتعظیم، تعظیم کرنا، ادب کرنا مقصد ہوتا ہے ہاتھ باندھنے کا۔ اگلا مسئلہ بھی میں عرض کروں گا لیکن اس کو پہلے توجہ سے مکمل کر لیں۔ ہاتھ امام ابو حنیفہ کے پیروکار، ہم حنفی ہیں، ہم کو اپنے امام کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس امام کی پیروی کرتے ہیں۔ ہم پیروی کرتے ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ اللہ اکبر آپ جب کہیں گے اللہ اکبر تو نیچے ہاتھ لے آئیں گے تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے۔ کیوں؟ کہ سب سے زیادہ ادب ظاہر ہوتا ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے سے۔ یعنی میں زور دے کے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ بھی تو پتا ہو نا کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے کیوں ہے۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ ناف کے نیچے ہاتھ کیوں باندھتے ہو تو کہو ادب میں سب سے زیادہ پیارا طریقہ یہ بنتا ہے ہاتھ باندھنے کا، اس لیے ہمارے امام نے کہا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ، امام شافعی کہتے ہیں سینے پر باندھو،
لیکن ہمارے امام نے یہ نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ سینے پہ جو باندھتے ہیں وہ کیوں، جو باندھتے ہیں انہیں نہیں پتہ ہم کیوں باندھتے ہیں، جو باندھتے ہیں نا انہیں نہیں پتہ ہم کیوں باندھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے وہ کیوں باندھتے ہیں لیکن انہیں نہیں پتہ ہم کیوں باندھتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پتہ ہو تو کام کرنا چاہیے، پتہ نہ ہو تو وہ کام، آپ سب حنفی ہیں، میں بھی حنفی ہوں، ہم ہاتھ کہاں باندھیں گے؟ بولیے ناف کے نیچے۔ کیوں ناف کے نیچے؟ کہ ادب کی سب سے خوبصورت انسان کی تصویر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے سے بنتی ہے۔ اس لیے ہمارے امام نے کہا کہ نماز کے اندر خدا کا ادب کرنا ہے، اور ادب کی جو سب سے بہتر طریقہ ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے سے بنتا ہے، لہذا میں اس طریقے کو اختیار کرتا ہوں۔ ایک وجہ۔ دوسری وجہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی، دوسری وجہ کہ انسانی بدن میں ناف کے نیچے وہ حصہ ہے گوشت کا، وہ لوتھڑا ہے، جہاں آپ کی ناف ہے نا اس کے ساتھ ہی نیچے جو گوشت ہے وہ گوشت کا حصہ، وہ لوتھڑا گوشت کا ایسا ہے جہاں سے انسان کے جسم میں سب سے زیادہ وسوسے شیطان ڈالتا ہے۔ ہمارے امام نے اس حصے پر ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا کہ نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری۔ سمجھ آ گئی بات؟ یعنی جہاں سے شیطان نے وسوسہ ڈالنا ہے وہاں آپ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں کہ تجھے نہیں پتا میں پہرا دے رہا، تجھے نہیں پتا میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ تو یہ دو سبب ہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے، ایک تو ادب کی تصویر بن جاتی ہے، دوسرا شیطان کے عملوں سے آدمی بچ جاتا ہے۔ اس لیے ہم زور دیتے ہیں، توجہ، ہم زور دیتے ہیں کہ ہاتھ صحیح باندھو، اور مسئلہ بڑا اہم ہے۔ آپ نے اگر ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، میری طرف دیکھیں گے، دیکھنے سے بھی بات سمجھ آتی ہے، سب سے زیادہ آپ سیکھ سکتے ہیں اگر دیکھیں گے تو۔ آپ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ رہے ہیں، طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن مسئلہ ایک باقی ہے۔ کس طرح آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں کہ آپ کے یہ دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اور یہ چھنگلیا، اس کو بولتے ہیں ہم چھنگلیا، یہ چھوٹی انگل چیچی انگلی اور انگوٹھا، یہ آپ دونوں اس جگہ بک کے اوپر رکھیں گے ایسے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی اپنی یہ چھنگلیا اور یہ انگوٹھا، ان دونوں سے آپ گرپ لیں گے، گرپ تو سمجھتے ہیں نا، آپ گرپ لیں گے ان دونوں سے یہاں، اور کیا ہوگا کہ آپ کی یہ جو تین انگلیاں بچی ہیں نا وہ کلائی کے اوپر آ جائیں گی۔ وہ کیا آ جائیں گی؟ کلائی کے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں بڑی باریکی سے، ٹھنڈے دل سے۔ آپ جب ہاتھ باندھیں تو دائیں ہاتھ کی چھنگلیا اور انگوٹھا ان کا حلقہ یہاں بنائیں تو یہ تین انگلیاں ایسے ہو جائیں گی۔ اب بڑی غلطی ہے جو اس کو میں بیان کرنے لگا ہوں کہ نیچے والے ہاتھ کی انگلیوں کا کیا کرنا ہے۔ اوپر والا تو آپ سیکھ گئے نا، ایسے کرنا ہے، یہ تین اوپر آ گئی۔ اب جو ہاتھ بایاں ہے نیچے ہے، اس کی انگلیوں کا کیا کرنا ہے؟ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ اگر آپ کی وہ انگلیاں پیٹ کی طرف لٹک رہی ہیں، جیسے بعض لوگ ایسے ہاتھ باندھا ہوتا ہے، ایسے لٹک رہی، ایسے ہی ہے نا، بعض لوگ ہاتھ باندھتے ہیں، اس لیے ہم دیکھتے رہتے ہیں اور مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ ہاتھ صحیح باندھو یار، ویسے نہیں، ہم کو کچھ ضرورت پیش آتی ہے تو دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ آپ نے ایسے ہاتھ باندھے ہیں، یہ تین اوپر آ گئی ہیں، انہوں نے دائرہ بنا لیا، پکڑ لیا ہے، اب ان کا کیا بنے گا؟ اگر آپ کے پیٹ کی طرف نیچے لٹک رہی ہیں، مکروہ ہے، نماز مکروہ ہے، ناپسندیدہ طریقہ ہے۔ مکروہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ناپسندیدہ طریقہ ہے، اس کو پسند نہیں کیا گیا
پھر پسند کیا کیا ہے کہ جب آپ ہاتھ باندھیں تو آپ اس طرح باندھیں کہ ان دونوں سے گرپ ہو اور نیچے والا ہاتھ سیدھا ہو ایسے، تو یہ ادب کی اعلیٰ تصویر بنتی ہے اور وسوسے روکنے والا بہترین انداز بنتا ہے۔ ہاتھ باندھنے کا آپ سمجھ گئے جی، آپ کو آتا ہی ہوگا لیکن دہرا رہے ہیں، آپ سمجھنے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اپنا سبق سنا رہے ہیں آپ کو کہ ہاتھ باندھنے کا یہ طریقہ ہے کہ پیٹ کی طرف نیچے والی انگلیاں لٹکنی، اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں، پرواہ نہیں کہ میں کھڑا کس کے دربار میں ہوں، اللہ کے دربار میں، اور اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کے لیے آپ کو اگر ہاتھ باندھنا بھی ساری زندگی نہیں آتے، افسوس کی بات ہے۔ اس لیے ہر روز آپ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں تو کم از کم آپ کو پریکٹس کر لینی چاہیے کہ میرے دین نے مجھے ہاتھ کس طرح باندھ کر کھڑے ہونے کا حکم دیا ہے۔ یاد رکھیں گے جی، آج کے بعد انگلیاں نہیں لٹکنی چاہیے۔ بڑی بڑی تقریروں سے یہ مسئلے اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہاتھ پیٹ کی طرف نیچے نہیں لٹکنا چاہیے بلکہ سیدھے رہنے چاہیے، اور بڑی خوبصورت تصویر بنے گی، اور یہ انگلیاں بالکل سیدھی رہیں اور اوپر یہ ہاتھ رہے ایسے۔ تو یہ سنت طریقہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنت طریقہ، امام اعظم نے اس کو بیان کیا ہے۔ پہلا فرض کیا ہے نماز کا؟ تکبیر تحریمہ، تکبیر اللہ اکبر کہنا۔ اور اگر آپ نے امام سے پہلے، امام ابھی کہہ رہے اللہ اکبر، اور آپ نے اللہ اکبر مکمل کر لیا، آپ کی نماز، آپ نے اتنی سپیڈ رکھنی ہے کہ امام کے پیچھے پیچھے رہوں، امام سے آگے نکل جاؤ گے تو نماز سے نکل جاؤ گے، امام کے پیچھے رہو گے تو نماز میں رہو گے۔ ایک اور مسئلہ یہاں عرض کر دوں، اکثر بعض دفعہ جنازے بڑے ہوتے ہیں یا عید کی نماز ہوتی ہے، ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ بہت بڑا ہجوم ہے، مجمع زیادہ ہے، امام تو بیچارہ آگے کھڑا ہے، پیچھے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، مکبر جسے کہتے ہیں، مکبر، وہ جو پیچھے کہتے ہیں جی پیچھے کوئی آواز دینے والا کھڑا ہو جائے۔ اب ایک مکبر کھڑا ہو گیا، بندے زیادہ ہیں، بڑی غور سے مسئلہ سننا ہے۔ مکبر کہہ رہا ہے اللہ اکبر، آپ کو لفظ اللہ سنائی نہیں دیتا، آپ پیچھے ہیں اور وہ مکبر کہہ رہا ہے اللہ اکبر، لیکن لفظ اللہ آپ نہیں سنتے، صرف سنتے ہیں اکبر۔ اکثر ایسا ہو جاتا ہے پیچھے کہ لفظ اللہ نہیں سنتا آدمی، اور اتنا سنتا ہے مکبر سے اکبر۔ اگر آپ نے لفظ اللہ نہیں سنا، صرف اکبر سنا ہے اور آپ حرکت بدل گئے ہیں تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی ہے، اس لیے کہ آپ نے صدائے تکبیر پوری نہیں سنی۔ اس لیے اگر مکبر کھڑا کرنا ہو تو ایسا آدمی کھڑا کرو کہ جو کم از کم یہ جانتا ہو کہ میں نے ڈیوٹی کیا کرنی ہے، صرف آواز بلند نہیں کرنی، لوگوں کو تکبیر سنانی ہے۔ اور یہ کیس اکثر سامنے آتا ہے، اور پڑھنے والوں کا بھی حق بنتا ہے وہ توجہ سے کان رکھیں اور سنیں کہ اللہ اکبر یہ کہنے والا کہہ رہا ہے، وہ سن کر کہیں گے تو ان کی نماز شامل ہوگی اور ان کی نماز مکمل ہوگی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیس بھی اکثر سامنے آتا ہے، یہ صورت بھی دیکھنے کو سامنے آتی ہے۔ اکثر یہ دیکھنے کو آتی ہے کہ وہ مکبر جو ہوتا ہے وہ کہہ دیتا ہے پیچھے، ادھر امام کہہ رہا ہوتا ہے، ادھر ساتھ ہی وہ شروع ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کی آواز ہے، کون کیا کہہ رہا ہے۔ ضرورت کے مطابق مکبر کھڑا کرنا چاہیے، اور مکبر وہ کھڑا کرنا چاہیے جو امام کو فالو کرے، امام کے پیچھے پیچھے کہے اللہ اکبر۔ ادھر سے امام شروع کرتا ہے، ادھر سے مکبر صاحب چاروں کونوں سے شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی اور نماز کا جنازہ نکل جاتا ہے۔
تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو سنائی دے اللہ اکبر، یہ پوری تکبیر آپ سنیں گے تو قیام سے رکوع کی طرف جائیں گے، رکوع سے اٹھ کر سجدے کی طرف جائیں گے۔ اگر صرف اکبر کا لفظ سنا، اللہ کا نہ سنا، تو آپ کی نماز ختم ہو گئی۔ مسئلہ ہے یا نہیں؟ سمجھنا چاہیے یا نہیں؟ پہلا فرض کیا ہے نماز کا؟ اگر کسی آدمی نے یہ تکبیر نہ کہی تو اس کی نماز چلو اب دوسرے آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا فرض ہے قیام۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ کھڑا ہونا، نماز کے اندر کھڑا ہونا۔ اور یہ مسئلہ غور سے سننا جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اگر کوئی آدمی چل کر مسجد میں آ سکتا ہے یا دیوار سے ٹیک لگا سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک بڑا مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں اور آپ کو سہولت ہو جائے گی۔ کوئی آدمی ہے، نمازی ہے، وہ چل کر مسجد میں آ جاتا ہے، اور کوئی ایسا آدمی ہے بیمار ہے لیکن ٹیک لگا کر دیوار کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے۔ تیسری شکل، کوئی سہارا دے تو وہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ تینوں پوزیشنوں پہ غور کرنا۔ آدمی چل کر مسجد میں آ سکتا ہے، دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے۔ تیسری پوزیشن، کوئی سہارا دے تو سہارے پر کھڑا، اس کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، قیام کرنا فرض ہے۔ اے جڑیاں رسماں نکل آئیاں نے، کرسیاں رکھیاں نے، چنگے بھلے ہٹے کٹے آ کے جناب کرسیاں تے بیٹھے نے، اگے تختیاں رکھیاں نے، کوئی نماز نہیں ہوندی۔ اے کوئی کھڑاڑ ہے؟ یعنی قیام کس حد تک فرض ہے کہ آپ مسجد میں چل کر آ سکتے ہیں، آپ نے قیام کرنا ہے۔ آپ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو سکتے ہیں تو آپ نے ٹیک لگا کر کھڑے ہونا ہے، اور آپ کو کوئی سہارا دے کر اٹھاتا ہے اور آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ بلا وجہ بلا عذر کرسی کا استعمال کرنا، اس پہ نماز نہیں ہوتی۔ اور کرسیوں میں بھی سمجھنے کی کوشش کریں، وہ کرسی جس کے اوپر سامنے تختی لگی ہوتی ہے نا، اس پہ تو بالکل ہی نہیں ہوتی۔ اے جڑیاں جاہلاں نے کاروبار چمکان واسطے تے جناب میں مسیتی کرسیاں رکھیاں نے، کادے واسطے رکھیاں نے؟ اگے تختی لگی ہے۔ اور ویسے جو چل کر آ سکتا ہے، اور میں اب بخاری شریف سے ایک حدیث پیش کرنے لگا ہوں اپنے موقف کی تائید میں۔ نبی پاک کو 2 صحابہ نے کاندھوں کے نیچے ہاتھ ڈال کر مسجد میں لائے، اور حضور کے پاؤں مسجد نبوی کے فرش کے ساتھ رگڑے جا رہے تھے، اور حضور نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ حضور سے کوئی نازک ہے؟ حضور سے زیادہ کوئی محبوب ہے؟ اے جڑا کھنا کرسیاں ڈا کے مسیتی آ کے بھی نہیں آکڑ پائی دی پہ، بلا عذر ٹھیک ٹھاک نماز پڑھ کے گھنٹہ گھنٹہ کھلو کے گلاں پہ کرن تے نماز کرسی تے۔ قیام فرض ہے۔ سنو مسئلہ جو میں عرض کرنے لگا ہوں، صرف کھڑے ہونا کتنی دیر؟ جتنی دیر میں آپ سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھ لیں، توجہ سے سنیں، جتنی دیر میں کھڑے ہو کر آپ سورہ فاتحہ اور ساتھ کوئی چھوٹی 3 آیتیں یا ایک سورت پڑھ لیں۔ پھر سنیں تیسری بار، جتنی دیر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے یا ساتھ کوئی سورت پڑھی جاتی ہے، اتنی دیر صرف کھڑا ہونا فرض ہے۔ آپ نے نہیں لیا جو میں سمجھانا، 3 بار میں نے بولا لیکن پھر بھی وہ رسپانس نہیں آیا۔ وہ جو آپ کا کھڑا ہونا ہے نا، وہ فرض ہے، آپ کا کھڑا ہونا فرض ہے۔
سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، کھڑا ہونا آپ کا فرض ہے۔ اگر آپ کھڑے ہی نہیں ہوتے نماز میں، اور فرض نماز کے علاوہ فجر کی سنتوں میں کھڑا ہونا بھی فرض ہے، فجر نماز کی جو سنتے ہیں نا ان میں کھڑا ہونا بھی، اور وتر میں کھڑا ہونا بھی فرض ہے، سمجھ رہے ہیں؟ فجر کی سنتوں میں کھڑا ہونا بھی فرض ہے، ہر فرض میں کھڑا ہونا فرض ہے، اور وتر کی رکعتوں میں کھڑا ہونا فرض ہے۔ کتنی دیر کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اور وہ صرف کھڑا ہونا فرض ہے، پڑھنا سورہ فاتحہ واجب ہے، اور سورت کا آگے ملانا واجب ہے، لیکن سورت پڑھنا فرض ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سورت کا ساتھ ملانا یہ واجب ہے، لیکن سورت پڑھنا فرض ہے۔ تیسرا فرض سورت پڑھنا ہے۔ کتنے فرض ہوئے؟ پہلا فرض تکبیر تحریمہ، دوسرا فرض قیام، تیسرا فرض قرات، وہ جو آمین کے بعد سورت پڑھتے ہیں نا، وہ سورت تلاوت کرنا۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اس آیت سے ثابت ہے کہ سورت ملا کر پڑھنا فرض ہے۔ اور وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، قاری صاحب، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اس آیت سے کھڑے ہونا۔ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ سے اللہ اکبر کہنا۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، سورہ مزمل، اس آیت سے سورت پڑھنا فرض ہے۔ کتنے فرض ہوئے جی؟ اب میں چوتھے فرض کی طرف جانے لگا ہوں، وہ ہے رکوع۔ وہ کیا ہے؟ رکوع بھی فرض ہے۔ وارکعوا، رکوع کرو، قرآن پاک کے لفظ ہیں، وارکعوا، رکوع کرو۔ رکوع کی تعریف کیا ہے؟ ویسے کہتے ہیں کہ رکوع کا مطلب ہوتا ہے جھکنا، جھکنا، لیکن کس حد تک جھکیں تو رکوع بنے گا، اور کس حد تک آپ کھڑے رہیں گے تو قیام بنے گا۔ آپ بعض دفعہ لوگ کبڑے ہوتے ہیں، کمر میں درد ہوتا ہے یا کمر ٹیڑھی ہوتی ہے، تو وہ ایسے سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ جھک کر کھڑے ہوتے ہیں، ہوتا ہے نا۔ بعض دفعہ لمبے قد والے جھک کر کھڑے ہوتے ہیں، قد لمبا ہوتا ہے نا، تو جیسے عمر بڑی ہوتی ہے لمبے قد والوں کو مسئلہ بن جاتا ہے، وہ ایسے جھکاؤ۔ تو کب تک قیام رہے گا، رکوع رہے گا، بڑی توجہ سے آپ نے سمجھنا ہے۔ آپ نماز میں کھڑے ہیں، اور اگر آپ ہاتھ پھیلائیں گھٹنوں کو لگ جائیں تو رکوع بنتا ہے، اور ہاتھ پھیلائیں گھٹنوں کو نہ لگیں تو قیام رہتا ہے۔ بات سمجھ؟ اے وجہ اے کیوں تو دسنے پہ اے وجہ ہے بھی تسی علی سورت پڑھنی سی ولدالین آمین آخ کے تسی جھکنا شروع کر دیتا۔ اگر تواڈے ہاتھ اتھے کر پج گئے نے کہ گوڈیاں نو لگدے نے پہ، ہن تسی واپس نہیں آ سکتے، لیکن اگر گوڈیاں نو ہاتھ لگن تو پہلا واپس آنا چاہو تو واپس آ سکتے ہو۔ اس واسطے پتہ ہونا چاہیے بھی رکوع کتھوں تک تے قیام کتھوں تک۔ اگر تسی اپنے ہاتھ پھیلاندے ہو اور تواڈے ہاتھ گوڈیاں نو چھو جاندے نے، اے رکوع بن گیا۔ تسی اینے جھک گئے ہو لیکن ہاتھ جے گوڈیاں نو نہیں لگدے، اجے تسی قیام وچ ہی ہو، واپس آ سکتے ہو۔ واپس ایمانداری نال دسو، دین سیکھنا چاہیے یا نہیں سیکھنا چاہیے؟ پتہ تے لگے نا میں بار بننے کتھوں ہونا ہے، پتہ تے لگے نا میں جانا کدھر ہے۔ رکوع فرض ہے، رکوع۔ اگر آپ کے ہاتھ، آپ اتنا جھکے کہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں پہ لگ گئے تو یہ رکوع بن جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ اگر آپ جھکے تو صحیح لیکن ہاتھ گھٹنوں کو نہیں چھو رہے، ابھی پیچھے ہیں، تو یہ ابھی حالت قیام میں ہے، آپ لوٹ سکتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ ورکعوا، رکوع کرو، اس آیت سے رکوع ثابت ہے۔
اور زیادہ سے زیادہ کتنا جھکنا ہے کہ آپ کی پشت پر اگر پیالہ رکھا جائے، یعنی پانی کا پیالہ بھر کر رکھا جائے تو وہ گرے نہ، پانی نہ گرے، پیالہ نہ گرے، تو یہ زیادہ سے زیادہ جھکنا ہے۔ اور کم از کم کتنا جھکا ہے کہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں کو لگ جائیں، ہاتھ تھوڑے سے سیدھے بھی ہوں، رکوع ہو جائے گا۔ لیکن زیادہ سے زیادہ کیا ہے کہ آپ اتنا جھکیں کہ آپ کی کمر ایسے ہو جائے اور اوپر پیالہ پانی کا بھر کر رکھیں تو وہ گرے۔ حضرت عمر کا دور تھا، بڑی توجہ سے سننے والا مسئلہ، حضرت عمر کا دور تھا، ایک آدمی رکوع کر لگا تو بالکل ہی انہیں سر تھلے سٹے۔ آپ نے فرمایا جس کو نماز پڑھ بیٹھا انہوں نے کہا اے جنہ کر جھکے ہیں اینا کر دل بھی جھکیا ہے، اے جو کہ کرنا ہے پیا وہ بالکل تو تھلے سٹ کے نا سجدے دی حالت۔ آپ نے فرمایا جے تے اینا دل بھی جھکیا سی نا تے پھر تے ٹھیک ہے، نہیں تو آپ نے فرمایا کہ حضور جدو رکوع کردے سن تے سرکار دی کمر مبارک اگر پیالہ رکھیا جاندہ تو نہیں سی گردا، اینی سدھا رکوع کردے سن۔ اے زیادہ تو زیادہ آتے کم از کم آتے کہ تواڈے ہاتھ گوڑیاں نو لگ جان۔ رکوع فرض ہے، رکوع کنے نماز دے فرض ہو گئے نے؟ 4۔ اج مکانے نے، اج فرض مسائل وچ ہیں نے انہاں بھی توجہ دینی ہے، لیکن ایک باری فرض آخری قعدہ سجدہ فرض ہے، سجدہ وہ میں آیت نہیں پڑھنی ہے اس واسطے، جے میں وہ آیت پڑھی نا تو تمہیں سارے سجدہ پی جانا، تو سجدے لو اگے اسی شکر کرنے تسی کرو تو جے فالتو کرنا پی جائے تو وہ آیت پڑھا تو سجدہ پیندا ہے، مینوں بھی تو تمہوں بھی وہ ترجمہ کر لینے، اور سجدہ کرو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، سجدہ کرو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ اللہ دے قریب ہون دا سب تو وڈا ذریعہ سجدہ ہے، سجدہ بھی فرض ہے، سجدہ بھی کنے فرض ہو گئے؟ 6واں فرض، پہلا ہے گنتی پوری کر لئیے، 6واں فرض آخری قعدہ۔ جے تسی 4 رکعتاں نماز پڑھ دیو پہ تو 2 قعدے ہون دے، جے 3 رکعتاں پڑھ دیو پہ پھر بھی 2 قعدے ہون دے، جے 2 رکعتاں پڑھ دیو پہ پھر 1 قعدہ ہوئے گا، اور جڑا تحیات بہنا جنوں آخر قعدہ تشہد، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اگلے جمعے دساں گے کہ اے جڑا اے رڑے چڑی گل ہے نا تحیات اے کی ہے تے وچ پڑھنا کی ہے، یہ بھی فرق کٹاں گے اگلے جمعے یار زندہ صحبت باقی۔ آخری قعدہ اگر 4 رکھتے ہیں تو کتنے قعدے ہوں گے؟ 2 دفعہ بوو گے، اور اس بہنے نو قعدہ آکھ دین عربی وچ، تے جے 3 رکعتاں ہون تے پھر اچھا ایک گل تے دسو 3 رکعتاں کیڑی نماز دیاں ہوندیاں؟ مغرب دیاں۔ 2 قعدے ہوندے نے عشاء دے، 4 رکعتاں دے قعدے تے فجر دے 1 قعدہ، آخری رکعتاں 2 قعدہ 1، آخری قعدہ نماز وچ فرض ہوندا ہے، جے 1 ہوئے تے 1 ہی وہ فرض ہے، تے جے 2 نے تے پہلا واجب ہے تے آخری فرض ہے، پہلی واری بہنا واجب ہے تے دوجی واری بہنا فرض، پہلی واری نہ بیٹھا تیجی رکعت واسطے اٹھ کھلوتا تے نماز ہو جائے گی، سجدہ صاف کرے گا، آخری قعدہ نہ بیٹھا تے نماز وہ فرض ہے۔ کنے فرض ہو گئے؟ 6 قعدہ فرض ہے، قعدے کا مطلب ہے سٹنگ، کنی دیر؟ جنی دیر چ تسی تشہد پڑھ لو، تشہد پڑھنا واجب ہے تے بہنا فرض ہے، وہ جڑا بہندے ہو نا نہیں کر کے وہ فرض ہے۔ 7واں فرض خروج بے سنے ہی، اے اوکھا لفظ ہے، ایسا سادہ ترجمہ ہے نماز وچوں سلام پھیر کے نکلنا، نماز وچوں سلام پھیر کے نکلنا یہ آخری فرض ہے، ایک یہ
ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਸਨੂਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਆਖੇ ਹੈਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ਾਰੇ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਬਾਨੀਏ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼, ਜੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਸਲਾਮ ਫੇਰ ਕੇ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह ਕਹਿ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਫਰਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ? ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾ ਤਕਬੀਰ ਤਹਿਰੀਮਾ, दूसरा क़याम, तीसरा किरात, चौथा रकू, पंजवां सजदा, छेवां कादा ते सतवां सलाम फेर। अस्सलाम किन्ने फर्ज ने? अज जे तुसी अज दे जुमे ते यह गल याद रख लई, गिण ले ते तुहानू समझ आ गई भी यह चीज़ां नमाज विच फर्ज ने, इन्हां चों एक भी रह जाए तो नमाज। हाँ, जे इन्हां दे अदा करन च ताखीर हो जाए तो सजदा साहब हो जाता है, सजदा, लेकिन रह जाए तो नमाज। और यह 7 चीज़ां कुरान पाक दियां आयतां नाल साबित ने। समझ आ गई गल? अज याद रखो दे सबक, वो सबक वध जाना जे। अगले जुमे सबक मैं हाजी साहब नूं पिया दसदा सी भी एक काम तो औखा है। एक वाक़या सुना के जुमा पढ़ाना सौखा है, तो दीन दे मसाइल नूं बयान करके समझा के अगे लैके टुरना ये ज़रा औखा है। लेकिन ये ज़रूरत है, मेरी भी ज़रूरत है, तुहाडी भी ज़रूरत है। असी बुढ़े हो जाने, उम्रां गुजर जांदियां ने, सानू मसाइल का पता नहीं लगता, असी याद भी नहीं करते। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह जिहदे नाल बेहतरी का इरादा करदा उन्होंने दीन की समझ अता करदा। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਲਾ ਕਰੀਦਾ ਨਾ, ਵਕਤ ਲਈਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਫਿਰ ਤਰਲਾ ਵੀ ਕਰੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਸਿੱਖ ਜਾਓ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ? ਨਾ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੀਨ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤਾ ਕਰ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਦੀ? ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? तो मसाइल नवे छेड़ने ने, कदे याद करोगे, कदे ए हुण नहीं याद आना, कदे आनी है याद। तो वेले तो फ़ायदा उठाना चाहिए, वक्त तो फ़ायदा उठाना चाहिए। वक्त ते आव्या करो, दीन सीखा करो, तो ये मसाइल सीखा करो, मसाइल नूं याद रखो। तुसी जिस वेले सीख लेना तो फिर तुसी पावर महसूस करोगे। कादे च? लड़ाई च नहीं, नमाज पढ़न च ताकत महसूस करोगे। मैं सही पढ़ रहा, मैं सही कर रहा, मैनू सही पता है मैं की कर रहा। कम अज़ कम ऐ पता होवे ना अल्लाहु अकबर आख्या तो ऐ मैं फ़र्ज़ अदा किया। इत्थे हथ बन के खलोता है, मेरा खलोना फ़र्ज़ है। ऐ मैं कुरान की सूरत पे मिलाना, मेरा मिलाना पढ़ना ये फ़र्ज़ है। फिर जनाब मैं ए गोडियां नूं हथ ला लिया, फ़र्ज़ पूरा हो गया। तो गोडियां नूं हथ ना लगे पहला पहला क़याम की हालत च, गोडियां नूं हथ लग जाए तो रुकू की हालत, ठीक है? फिर उस तो बाद कादा, वो जिहदे विच पढ़ दो अत्ताहियात, वो पढ़ दे, ठीक है? वो पढ़ना वाजिब है लेकिन बहना फ़र्ज़ है। फिर नमाज विचों शरी तरीके नाल निकलना। अस्सलाम इत्थे इन्ने कर मसाइल ने नमाज चों निकलन दे कि तुसी यौमा यकूमुल हिसाब तक पढ़ गए, पढ़ बैठे हो, तुसी कह बैठे हो यौमा यकूमुल हिसाब, लेकिन यह नहीं आख्या अस्सलाम वालेकुम, सलाम नहीं फेरिया, तुहाडा वज़ू टुट गया, नमाज का की बनेगा? नमाज पढ़ भी पूरी लई है लेकिन निकले नहीं नमाज विचों, अजे लफ्ज़ अदा नहीं किए अस्सलामु अलैकुम वाले, तो वज़ू टुट गया, फिर नमाज का क्या बनेगा? इस वास्ते मसाइल सीखा करो, पता होवे भी जे इंज हो जाए इंज हो जाए, या तुसी पिछू रले हो। मैं दिलचस्पी पैदा कर रहा, उस्ताद की खसूसियात विचों एक खसूसियत, जिस सबक छड्डन लगे ना, अगू को गल इंज दी छेड़े वो दिल करे भी कल भी पढ़ना है, कल भी तजस्सुस पैदा करे, आमादगी पैदा करे, इंटरस्ट पैदा करे। फर्ज करो तुसी इमाम के पिछू रले, 2 रकातां पढ़ियां ने, 2 नहीं पढ़ियां, हुण तुसी उठना तो है ना त्रीजी वास्ते, किहड़े वेले उठना?
یعنی پتہ ہونا چاہیے نا میں اٹھنا عموماً 99% لوگ اٹھن چ غلطی کرتے یہ تاں پتہ لگے دا جے جمعے تے آو دے مسئلے سنو دے سہو دے یاد کرو گے جنہاں نے سنے نے نا وہ جلیاں مار دے جنہاں سنے نے نا انہوں نے سمجھ آ جاندی ہے یہ اگلے جمعے انشاءاللہ رکوع تو شروع کرنا ہے پھر والا رکوع کرن دا طریقہ رکوع چ پڑھن دا طریقہ رکوع چ رلن دا طریقہ رکوع تو واپس آن دا طریقہ یہ اگلے جمعے انشاءاللہ وما توفیق الا باللہ یار زندہ صحبت باقی جنہاں دوستاں نے سنتا دا فرمانی سنتا دا فرمانی